اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ 5واں سپارہ ہے اور 10 رکوع ختم ہو گئے، 11ویں رکوع سے شروع کریں گے اور 97 آیت مبارکہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، قبض کیا ان کی روحوں کو کس نے؟ فرشتوں نے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پہ۔ قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے انہیں کہا تم کس شغل میں تھے؟ معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ قالوا، انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، کہا ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا کیا لم نہیں تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ؟ فتہاجروا فیہا، تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں۔ اللہ کی زمین جو اتنی وسیع تھی تو کوئی جواز نہیں، یہ تو سارے لیم ایکسکیوزز ہیں۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور جہنم بہت ہی بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر واقعی کمزور بے بس کچھ مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلہ، جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر۔ ایک تو ہوتے ہیں جو کر سکتے تھے لیکن لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کر نہیں سکتے ان کی تو معذوری تصور کی جاتی ہے۔ جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں جانتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ فاولئک عسى اللہ، تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے ان یعفو عنہم، کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد، پھر پائے گا، کہاں سے؟ فی الارض، زمین میں، مراغما کثیرا، پناہ کے لیے بہت جگہ، وسع، اور کشادہ روزی بھی پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے، مہاجرا، ہجرت کر کے، کس کے لیے؟ الی اللہ، اللہ کے لیے ہجرت کر کے نکلے گا، ورسولی، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر لے آئے اس کو رستے میں موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں تم پر کچھ حرج، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اگر تم قصر کرو نماز میں۔ پہلے تو یہ تھا کہ اختیار تھا، لیکن بعد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کو لازمی قرار دے دیا۔ ایک روز ایک صحابی نے پوچھا تھا جن کا نام یعلا بن امیہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اگر ہم امن میں ہوں تو پھر بھی کیا قصر ہم پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ تو فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے سرکار دو عالم سے دریافت کیا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ رب ذوالجلال کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کو قبول کرو، تو جس حالت میں بھی ہو تو تم کیا کرو؟ قصر پڑھو۔ قصر کیسی ہوتی ہے یہ بھی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ سفر کے لیے آپ جا رہے ہوتے کم از کم 3 راتیں اور دن اسی طرح، اور سمجھ انسان کو آ جاتی ہے جیسے 36 کوس یا 54 میل کا ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں۔ قصر کیا پڑھی جاتی ہے؟ ہمارا یہ بھی غلط ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ خالی فرض پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی ان کے قصر پڑھے جاتے ہیں اور بات ختم۔ میرے بچوں یاد رکھنا، قصر خالی فرضوں میں ہوتا ہے، باقی سنتیں اور نوافل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں خالی قصر ہے
کہ 4 ہوتے ہیں فرض تو 2 فرض پڑھنے پڑتے ہیں، باقی پوری نماز آپ کو پڑھنی ہوگی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم زمین پہ سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم قصر کرو نماز میں۔ ان خفتم اگر ڈرو تم این یفتنکم الذین کفروا کہ تم اس بات سے ڈر ہو کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، ان الکافرین بے شک کافر تو کانوا لکم عدوا مبینا تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز تو کیا چاہیے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے معک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ پکڑ کر رکھیں اپنے ہتھیار۔ یہ جنگ کی حالت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے 2-3 واقعات ذہن میں رکھیے کہ حالت جنگ میں بھی انسان سے نماز موقوف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ یہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک رکعت رسول اللہ کے ساتھ پڑھیں پھر وہ ہتھیار اٹھا لیں، مختلف آئیں گی، ٹائم کی کمی کے باعث میں آپ کو تھوڑا اور شارٹ کر دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت ایسے کرائی، پھر صحابہ کے دور میں بھی او مصطفیٰ کریم کی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب یزید کے ساتھ آمنا سامنا تھا حضرت امام حسین کا ان کے ساتھ جب مقابلہ تھا، ایک دن مصطفیٰ کریم کی اولاد میں سے حضرت امام حسین اچانک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہن پوچھتی ہے بھیا کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم اپنے نانا جان کو دیکھا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ ہمیں لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ دیکھو ایک تو دنیا میں پتا تھا وہ جنتیوں کے سردار ہوں گے، پھر یہ بھی پتا تھا مصطفیٰ کریم آ گئے، اب تو گارنٹی ہو گئی کہ اب تو جہاد میں بھی نماز نہ پڑھی تو تب کیا۔ لیکن اس وقت بھی ان عظیم لوگوں نے جن کی تربیتوں میں کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے اس ٹائم بھی نماز پڑھی، اس ٹائم بھی نوافل پڑھے، اور بلکہ یزید سے ایک ٹائم لیا تھا مجھے آج رج کے رب کی عبادت کرنے دو، ہم تو رمضان میں بھی رج کی عبادت نہیں کرتے، مجھے رج کے قرآن کریم پڑھنے دو۔ پھر سارے طبقے نے جتنے وہاں پہ مرد و عورتیں تھی ساروں نے نماز پڑھی تھی، ساروں نے قرآن کریم پڑھے تھے۔ اور دیکھو تیروں کے سائے میں پڑھنے والے حسین کیا کیا کہ لوگوں تمہیں ٹھنڈی چھاؤں میں نماز مشکل لگتی ہے، میں نے تو تم کو تیروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھ کے نماز دکھا دی، ہمیں تو ذرا سی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی خوشی ملتی ہے تب نماز چھوڑ دیتے ہوتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال سے گلے کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ضمن یہ بھی بات بتا دوں، جب وہ شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے زخموں سے چور چور تھے، نوجوان اپنے بیٹوں بھتیجوں کو زخمی حالت میں اور شہید دیکھ چکے ہوئے تھے، آخری ٹائم پہ انہوں نے کیا کہا تھا، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ آج ہم لوگ ذکر حسین کریں یا ذکر مصطفیٰ کریں تو ساتھ اپنے گریبانوں کو بھی جھانکیں۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گروہ کھڑا ہو ان میں سے آپ کے ساتھ اور دوسرا پکڑ لے اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو ہو جائیں وہ پھر آپ کے پیچھے، وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے دوسرا گروہ، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اب وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ اور لیے رہے اپنے بچوں کے ہتھیار بھی اپنے ساتھ، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار بھی، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تمنا کرتے تھے کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ اگر تم غافل ہو عن اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم اور اپنے ساز و سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر ایک ہی بار۔ تو یہاں پہ دشمن کے مقابلے کے لیے یہ بھی کہ ایک پہلے جائے گا دوسرا پھر ان کا انتظار کرے گا، لیکن ان کی نمازوں پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، اسے نماز خوف بھی کہتے ہیں۔ ولا جناح اور کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، ان کان بکم اذی من مطر اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم تو اتار دو اپنے ہتھیار، وخذوا حذرکم مگر دشمنوں کی نقل و حرکت سے ہوشیار ہو۔ جو صحابہ کرام زخمی تھی تو ان کو یہاں پہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ان اللہ اعد للکافرین بے شک اللہ نے تو تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے، عذابا مہینا
عذاب جو رسوا کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم ادا کر چکو نماز تو بھاگ نہیں جایا کرو کہ فوراً ہی آپ کو کہ جب باسی جیسے ابھی ٹرینڈ آیا خالی فرض پڑھو سن تو نوافل کو کیا کرنا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جب تم نماز پڑھ سکو، إِنَّ الصَّلَاةَ تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ ہمارے بزرگوں کا دستور تھا جب نماز پڑھ لیتے تھے تو بعد میں درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ کا ورد بھی کیا کرتے تھے اور بڑا خوبصورت ایک روحانی ماحول ہوا کرتا تھا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب مطمئن ہو جو دشمن کی طرف سے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو ادا کرو نماز، اس پہ دستور، إِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے۔ کس کس طرح؟ اپنے اپنے مقررہ وقت پر، یہ نہیں کہ آپ لوگ ایک ہی ٹائم میں 3-4 نمازیں پڑھ لو یا کہہ دو کہ ہم لوگ اس طرح پڑھ لیں گے قضا، دیکھو وہ ادا نہیں ہوں گی، قضا ہوں گی۔ نماز اپنے وقت کے اندر ہی ہوتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونوا اگر تمہیں ہو تعلمون اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے نا، رب کا انداز دیکھیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تو انہیں بھی تو دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے، مَا لَا يَرْجُونَ ثواب کی تم امید رکھتے ہو جبکہ کفار کو تو اس کی امید بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا ہی دانا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاكَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب، کس کے ساتھ؟ بالحق کے حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، وَلَا اور نہ بنیے تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور نہ بنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ اصل میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا اور دوسرا یہودی تھا، تو اس کا نام تیمہ تھا۔ میں ابھی اور شارٹ کر دوں ٹائم کی کمی کے باعث۔ تو بنو ظفر قبیلے نے ان کی تائید کی جو منافق چور تھا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں کیونکہ ہماری بدنامی ہوگی، ہم مسلمان ہیں، وہ یہودی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہی اس سے پہلے پہنچ گئی اور حقیقت سے آگاہی مصطفیٰ کریم کو پہلے ہوگی۔ دیکھو یاد رکھو میرے بچوں، یاد رکھو جس ذات کی حفاظت کرنے والی ذات خداوند تعالی ہو تو کیا اس کے علم میں کمی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ کہا کہ ان کی طرف سے جھگڑنے والے یہ جو آئے تھے، اس سے بھی اگر غور کریں بندہ تو بندے کو خود حیات ہے کہ جس کا مالک بتانے والا ہو اس کو آیات کی غلط تشریح کریں گے تو غلط ہوگا۔ یہاں پہ ابھی یہ بات وہاں پہ پہنچی نہیں تو اللہ نے فوراً اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا، اور نہ بدنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، واستغفر اللہ اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان غفور الرحیم وہ سونا کریم رب تو بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ ولا تجادل اور مت جھگڑیں آپ عن الذین یختانون انفسہم ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، ان اللہ بے شک کریم رب لا یحب نہیں دوست رکھتا ما کان خوانا اثیما جو بڑا بددیانت اور بدکار ہو۔ یستخفون من الناس وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے، یہاں پہ آیت بڑی خوبصورت ہے، وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ لیکن نہیں چھپا سکتے یہ لوگ اپنے من کی باتیں اللہ تعالیٰ سے، وہو معہم وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون جب وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، ما لا یرضی من القول یعنی وہ اس وقت بھی کریم رب ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔
دیکھیں اس میں کتنی بڑی بات ہے. تم لوگوں کے سامنے تو چھپ سکتے ہو لیکن رب سے تو نہیں چھپ سکتے. یہ کریم رب تو خود بتا رہے ہیں جب وہ منافق لوگ، اس سے تو کوئی بھی بندہ ثابت ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ جب وہ مشورہ کر رہا ہوتا ہے اگر اچھا کر رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ اچھا ریوارڈ دیتے ہیں، اگر برا مشورہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے پکڑنے پہ بھی قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے گھیرے ہوئے. ہا انتم ہاؤلا، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی طرف سے. یہ بنی ظفر قبیلے کو اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ مجرموں کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دو. اگر آج ہم بھی چھوڑ دیں گے نا پھر یوم حساب والے دن انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. خود بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے اور غلط سپورٹیں بھی نہیں میرے بچوں کرنی چاہیے. وَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ، اور پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عنہم یوم القیامہ، ان کی طرف سے قیامت والے دن کون جھگڑے گا. آج تو تم جھگڑ سکتے ہو، اس دن کون جھگڑے گا. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کر بیٹھے برا کام، او یظلم نفسا، یا ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر. کوئی بھی بندہ جرم کرتا ہے تو وہ ظلم اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے. ثم یستغفر اللہ، پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے. پھر کیا اپنی صفت سونا رب بتا رہا ہے یجد اللہ، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو کیسا، غفور الرحیم، بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا. رب بار بار صدائیں دے رہا، آؤ نہ میرے بندو میرے پاس، آؤ نہ جھک جھک کے آؤ نہ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. وَمَن یکسب اثما، اور جو کمائے گناہ کو، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، تو وہ گناہ کماتا ہے اپنے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو علیم ہے، اللہ تو حکیم ہے. وَمَن یکسب خطیئہ، اور جو شخص کمائے کوئی خطا، او اثما، یا کوئی گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، فقد احتمل بہتانا، تو اس نے اٹھایا بوجھ بہتان کا بھی. یہاں یہ بھی ذہن کھول گیا اپنا کہ بہتان لگانے والے اس کا بوجھ تیرے اوپر ہوگا. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ کا بوجھ بھی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیک آپ پر، وَرَحْمَتُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، اَن يُضِلُّوكَ، کہ غلطی میں ڈال دیں گے آپ کو. اب بہت سارے طبقے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے بشر سمجھ کے انہیں غلطیوں میں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن ایک میں آپ کو حدیث طیبہ سنا دیتی ہوں صحیح مسلم کی، کہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ممبر مصطفیٰ جو تھا اس پہ تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما کر خطبہ شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. غروب آفتاب تک جاری رہا اس طویل خطبے میں جو صبح سے شام تک جاری رہا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کانا کا، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا تھا سب کی خبر دے دی، اور جو سب سے بڑا عالم یعنی ذہین تھا اس کو یاد رکھا. اور تفسیر ابن جریر میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم پر بے پناہ احسانات کیے، انہیں علم بھی دیا، انہیں حکمت بھی دی، انہیں حلال بھی سکھایا، انہیں حرام بھی سکھایا. جو نہیں آتا تھا وہ بھی کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جو بندہ جس کو رب سکھانے والا اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نہیں. وما یضلون، نہیں غلطی میں ڈال رہے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. وانزل اللہ، اور اتاری ہے کریم رب نے، علیک الکتاب، محبوبہ پر کتاب اتاری ہے، والحکمہ، اور دانائی اتاری ہے، وعلمک، اور سکھا دیا آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے، فضل عظیم. اب فضل عظیم سے خالی آپ اتنا اندازہ لگائیے، دنیا کو متاع قلیل قرار دیا تو
رب کا فضل عظیم کتنا ہوگا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں، یہ جو آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں نا، نہیں کوئی بھلائی. الا من امر، سوائے ان لوگوں کے جو حکم دے بصدقہ، صدقہ دینے کا. رات کو چپ کے کہیں کہ صبح ہم یہ کام اچھا سا کر دیں گے، صدقہ دے دیں گے. او معروف یا نیک کام کا وہ کریں. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہو تو کہیں کہ کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو اس چیز کی تو اجازت ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص یہ کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی سرگوشیاں کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو کریم رب فرماتے ہیں ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم. آپ سن لے وہاں پر بیٹھے میرے بچوں، لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہی ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. نیکی کا کام راتوں کے اندھیروں میں کرو تو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور جو اللہ کے لیے کرتے، رب ان کی خوشبوئیں ضرور دنیا میں بھی پھیلا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم دیتا ہے. وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، تو کریم رب فرماتے ہیں ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا. جب جس بندے کا من ہوتا ہے میں قرآن کریم سنوں تو وہ تو ادھر رہے گا، جس کا من ادھر کا کہے گا اللہ اسے نیند کا بہانہ دے دے گا، کوئی کام دے دے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، جب آپ اچھی نیتیں کرتے ہو نا. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے ہے کہ انسان اللہ کے فضل سے اور اپنی اچھی نیتوں کی وجہ سے صرف جنت میں جائے گا. وَنُسْلِهِ جہنم، وہ خود پھر ہے نا وہ آپ کے رستے سے، تو پھر رب بھی اسے جہنم میں ڈال دے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ، بے شک اللہ نہیں بخشتا جرم عظیم کو. کون سا جرم؟ این یشرک بہ، جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ. ویغفر، اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے جرم ہیں اس سے جو چاہتا ہے اس کو بخش دیتا ہے. اور شرک کا میں بار بار بتا رہی ہوں میری بچیوں، اس کو آپ نے ضرور سمجھنا ہوگا. جیسے پچھلے سورہ مبارکہ میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ. اسی طرح صحابہ کرام اجمعین بارش کے لیے بھی دعا ہوتی تھی تو رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، ہر کام کے لیے جایا کرتے تھے. انہوں نے توحید رسول اللہ سے سیکھی تھی. ابھی کیا شرک نہیں، جو اصل شرک ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانا. جیسا اللہ ہے ایسا ہی اس کو سمجھ کے اس کو سجدہ کرنا، وہ شرک ہے. اور اللہ کہتا ہے اور اس شرک کو تو میں کبھی نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جو چاہوں گا بخش دوں گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں حد سے آگے چلا گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا، الا اناثا، مگر دیویوں کی یہ عبادت کرتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں عبادت کرتے الا شیطانا مریدا، مگر شیطانوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ سرکش شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں. لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت. وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر. آپ سارے اپنے اوپر غور کیجئے، کیا ہم رحمان کے کام کر رہے ہیں یا شیطان کے؟ اگر شیطان کی پیروی کر کے رحمان کو ناراض کر رہے ہیں تو گھاٹے کا سودا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا. ہماری یہ جھوٹی امیدیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ مر کے جانا ہے، لیکن روز کیا کرتے ہیں ہم، کل عبادت کر لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے. یہ سب جھوٹی امیدیں میرے بچوں. او کریم رب کی طرف، یہ نوجوانوں کی میتیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کہ اگر یہ اس چارپائی پہ آ جائے کل تمہیں بھی اس کے اوپر آنا ہے. تو جب میتیں بھی آنکھ نہیں کھولیں گی تو کیا چیز آنکھ کھولے گی؟ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور حکم دوں گا انہیں
جیسے وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان، وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص بنا لیتا ہے شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، تو نقصان اٹھایا اس نے، لوگوں کھلا نقصان اٹھایا۔ یعدہم، شیطان جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ویمنیہم، اور اس کی امیدیں بھی جھوٹی ہیں، ہاں رب سچی باتیں کرتے ہیں۔ وما یعدہم الشیطان، اور جھوٹی امیدیں دلاتے انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان سے الا غرورا، مگر فریب ہوتا ہے سارے کا سارا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور پائیں گے اس سے یعنی دوزخ سے بچ نکلنے کی کوئی بھی جگہ نہیں۔ لیکن والذین آمنوا، جو ایمان بھی لائے، اور ایمان لائے اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گئے، خود بھی نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی جھنجھوڑ کے کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف، ان کے لیے کیا وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، سندخلہم جنات، داخل کریں گے ہم انہیں کدھر، باغوں میں، تجری جن کے نیچے من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں 1 2 10 دن نہیں رہیں گے، رب کا وعدہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی ڈر لگا رہتا ہے، نہ جانے آج میں اس محل میں ہوں تو کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ رب کہتا ہے لوگوں ایمان کے ساتھ عمل کرو گے تو تم ہمیشہ جنتوں میں رہو گے۔ وعد اللہ حقا، یہ رب کا وعدہ ہے، شیطان کا نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں۔ اب نجات کا انحصار کدھر ہے؟ لیس بامانیکم، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر۔ من یعمل، جو عمل کرے گا، سوء یجزا بہ، جو بھی عمل کرے گا جھوٹی امیدوں والا برا تو اسے سزا بھی ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ، اور نہ پائے گا اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیہ، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ہاں جو اللہ کے ساتھ لگ جائے گا اللہ مددگار ہوگا، مصطفیٰ کریم مددگار ہوں گے، ایمان والے مددگار ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے عمل کیے اچھے، من ذکر، بھلے کوئی مرد ہو، او انثى، بھلے کوئی عورت ہو، لیکن شرط کیا ہے، وہو مومن، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل برابر یعنی چھوٹی سی رائی برابر بھی ان کے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ للہ، اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرنے والا ہو کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس حال میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے منہ موڑتے ہوئے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لی اللہ نے ابراہیم کو خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل بنایا آپ کو پتہ ہے؟ اتنی قربانیوں کے بعد انہوں نے یہ مقام لیا، اور جو مقام اللہ نے انہیں دیا وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جو مقام مصطفیٰ کریم کو مل گیا کیا اس کو ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں نا میرے بچوں، آؤ اپنے نبی کو خوش کر دیں، آؤ اپنے اللہ کو خوش کر دیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست۔ کتنی بڑا اعزاز ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ،
آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ یفتیکم فیہن فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب یعنی قرآن کریم میں، فی یتام النساء ان میں احکام میں ان یتیم بچیوں کے بارے میں جن کے والد نہیں ہیں، اللاتی لا تؤتونہن جنہیں تم نہیں دیتے ہو، کیا حق مہر نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن جو حق مہر جنہیں نہیں دیے گا ان کے لیے، وترغبون ان تنکحوہن اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ، والمستضعفین من الولدان صرف اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہو کہ ان کے مال دبوچ لو، اور قرآن میں تو احکام میں کمزور بچیوں کے اور کمزور بچوں کے متعلق بھی، وہ تو اللہ کمزوروں کا بھی ہے، وہ اللہ تو طاقتوروں کا بھی ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور وہ یہ کہ قائم رہو یتیموں کے معاملے میں انصاف پر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کرو گے بھلائی کے کام، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور کتنی اچھی پیچھے مثال دی تھی، لوگوں یہ یتیم ہے نا، تم بھی اگر اپنے بچے چھوڑ جو تو کیا حالت ہوگی، وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت خافت خوف کر من بعلها اپنے خاوند سے، نشوزا اس کی زیادتی کا، او اعرادا یا اس کی روگردانی کی وجہ سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، یصلحا بینہما صلحہ کہ صلحہ کر لیں آپس میں، والصلح خیر اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہیں۔ اور میں خود کہتی ہوں کہ جن کے بچے ہوتے ہیں ان کو آپس میں صلح و صفائی سے رہنا چاہیے۔ یاد رکھو بھلے آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے گھروں میں امن و سکون نہیں ہوگا، قرآن کریم پر عمل نہیں ہوگا تو آپ کے بچے وفادار نہیں، ہاں غدار ضرور ہوں گے۔ صلح اور اسلام گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا داعی ہے، اتنا کوئی دھیان نہیں دیتا۔ میں نے خود کتنے سبجیکٹ پڑھے لیکن ہر ایک کا الگ الگ ہے، اور قرآن کریم سارا جامع اور اس میں واضح طور پہ گھر کی طرف دھیان دیا گیا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور موجود رکھا ہے نفسوں میں لوگوں بخل بھی رکھا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو وتتقوا اور متقی بنو، فإن اللہ تو بے شک کریم رب کان بما تعملون خبیرا جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ اگرچہ تم اس سے پہلے بڑے خواہشمند بھی ہو تو یہ نہ کرو کہ جھک جو اپنی ایک بیوی کی طرف، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اور دوسری بیوی درمیان میں گویا لٹک رہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم درست کر لو، وَتَتَّقُوا اور اپنا رویہ بھی بہتر رکھو اور پرہیزگار بھی بنو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو پھر تم شادیاں بھی کر سکتے ہو سب کچھ، کیونکہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو کیا ہوگا، ڈرو نہیں، پہلے تو صلح کی کوشش کرو، صلح صفائی کے ساتھ رہو، گھر کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار نہ ایک دوسرے کے لیے رہو، ہاں اگر نہیں بن پڑتی تو جدا ہو جو، غم نہ کرو، یغنی اللہ ہے نا غنی کر دے گا، غنی کردہ دے گا، کل من سعتی اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے، وکان اللہ واسعا حکیما اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا حکمت والا ہے۔ وللہ ما فی السماوات اللہ کا ہے، لوگوں تم کیوں متکبر ہوتے ہو، سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض جو کچھ زمین میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اور کیا حکم دیا تمہیں بھی کہ ڈرو کس سے، اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ تو بے شک اللہ ہی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ بھی زمین میں، مالک اللہ، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ تو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ بار بار دہرایا جا رہا ہے جو کچھ زمین میں، وہ تو سونے مالک کا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں ایھا الناس لوگو ویأت بآخرین، اور لے آئے دوسروں کو. یعنی تم اگر کام کرنا چھوڑ دو گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چھوڑ دو گے، رسول اللہ کا دامن چھوڑ دو گے، جو اللہ نے تم لوگوں کو اتنا بڑا مقام دیا ہوا ہے نا، اس سے ہٹا بھی سکتے. تم خود جب زوال کا شکار ہو گئے ہو تو تمہیں بلند کون کر سکتے؟ الٹا تمہاری جگہ اور کوئی بندہ آ جائے گا. جب تک لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہیں گے، کامیابیاں مقدر بن جائیں گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ کسی اور کو عروج دے دے. مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص ارادہ کرتا ہو صرف ثواب دنیا کا تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا، اللہ کے پاس تو دنیا والآخرہ اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جو چوزہ ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگی. پوچھا کہ کیا مانگتے رہتے ہو رب سے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، میں تیرا عذاب نہیں سہ سکتا، مجھے ابھی سے عذاب دے دے کہ کم کر دے. تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو اللہ کے عذاب سہنے کے قابل ہے؟ کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تو ہر بات سننے والا ہے، ہر چیز دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، مضبوطی سے قائم رہنے والے، انصاف پر گواہی دینے والے، شہداء للہ، معاذ اللہ کے لیے، ولو علی انفسہم، چاہیے گواہی دینا چاہیے تمہیں، گواہی دو کدھر؟ ولو علی انفسکم، اگر تمہیں گواہی دینی پڑے اپنے نفسوں کے خلاف، اول والدین، یا اپنے والدین، یہی تو پیاری ہستیاں ہوتی ہیں، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف، لیکن تم ان کے ساتھ نہیں ہو جو تم گواہی دو معاذ اللہ کے لیے. ان یکن غنیان، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے یہ نہ دیکھو وہ غنی ہے یعنی دولت مند ہے، او فقیرہ، یا فقیر. ہم غنی ہو تو تب بھی ہم گواہی نہیں دیتے، اس کی دولت کے ڈر سے ناراض ہو جائے گا، اور فقیر ہو تو ہم ترس کے مارے اس کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ نہ نہ، گواہی میرے لیے، معاذ میرے لیے، نہ امیر دیکھو نہ غریب دیکھو. فاللہ اولا بہما، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے امیر کا بھی، زیادہ خیر خواہ ہے غریب کا بھی. فلا تتبعوا الہوا، تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی، ان تعدلوا، کہ انصاف کرنے میں، وان تلووا، اگر تم ہیر پھیر کرو گے، اور تعرضوا، یا منہ پھیر لو گے، فإن اللہ، تو بے شک وہ جو کریم رب ہے نا، جو سکھا رہا ہے، کان بما تعملون خبیرا، اس سے اچھی طرح خبردار ہے کہ کیسے گواہی دینی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے سونے میرے اپنے ایمان والے لوگو، آمنو باللہ، پھر حکم ہے ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولی، جو نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر. آپ سننے والے تو خوش نصیب ہو میرے بچوں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کلام پاک میں ہم سے باتیں کیا کر رہے. کتنی لوگ چاہتوں والے آنکھیں بند کر کے چلے گئے اس دنیا سے، انہیں مواقع بھی نہ ملے، اور کتنے ایسے تھے جنہیں اتنے دور کی مسافت کے پاس بعد پھر جا کے ایک حدیث طیبہ، یہ ایک آیت مبارکہ ملتی تھی. تم لوگوں کو تو گھر بیٹھے مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی انزل من قبل، جو نازل کی اس سے پہلے. وَمَن یکفر باللہ، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں، والیوم الآخر، اور آخرت کے ساتھ. کیا ہو گیا اس کو؟ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہی میں بھی حد سے آگے چلا گیا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر، یہ ڈاواں ڈول لوگوں کی بات. ثم ازدادوا، پھر بڑھتے گئے، کفر میں. لم یکن اللہ، نہیں ہے سنت اللہ کے لیے، یغفر لهم، کہ انہیں پھر بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ پہنچائے انہیں راہ راست تک. بشر المنافقین، پھر سنا دو خوشخبری
منافقوں کو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین، وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بن گئے. ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ ابھی ہمارا یہی طریقہ کار، اللہ کو پتا تھا اتنی صدیوں کے بعد لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ بڑے بڑے جو حکومتوں والے ہیں ان کے ساتھ اس لیے تعاون کیا جائے گا کہ ہماری عزت ہوگی، روب ہوگی. یہ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ بات درست نہیں، سن لو. فإن العزة للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، جمیعا، سب کی سب. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر فی الکتاب، یہ کم کتاب میں، وہ کتاب جس کی ابتدا میں آ گیا، لا ریب فی، اس میں جس میں شک نہیں، یہ اس کا حکم ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی کتاب کو کہ یکفر بہا، کہ انکار کیا جا رہا ہے اس کا، ویستہزأ بہا، یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو مت بیٹھو ان کفر اور ان مذاق کرنے والوں کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو منافق تھے وہ رسول اللہ کی باتیں سنتے رہتے، نماز بھی پڑھتے تھے، صحابہ کے سامنے خود کو شو بھی کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن کیا تھا وہ بد نصیب طبقہ، محبوب کو سامنے پا کر معجزات دیکھے بھی من گندے کا گندا تھا، وہ صحابہ کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پچھلی آیات میں نے آپ کو سنائی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو اللہ کو محبوب یعنی اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں وہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے، یہ میں نے آپ کو سنائی تھی آیت مبارکہ، تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اس قسم کی جب آیات پڑھتے تھے نا، تو وہ منافق پتا تھا توحید کا سہارا لے کے کہتے تھے کہ یہ آپ کا جو محبوب ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک کی باتیں کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے. تو وہ توحید کا سہارا لے کے صحابہ کرام اجمعین کو، جن کے نئے صحابہ ان کو بدزن کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا محبوب کے ساتھیوں کو بدزن کرنا کوئی آسان تھوڑا ہے. اور جب رسول اللہ کی شان وہ گھٹا رہے ہوتے تھے منافق، ان کے دل میں بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ حکم دے رہا ہے اس جگہ پہ مت بیٹھو جہاں اللہ کے محبوب کے لیے اگلے کے دل میں محبت نہ ہو، اس کا مذاق اڑایا جائے، وہاں سے چلے جو، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسرے بات میں. انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جو گے. انسانی فطرت ہے، جب وہ انسان اچھی جگہ پہ بیٹھتا ہے اس سے اچھی چیز ملتی ہے، جب انسان گندی جگہ پہ بیٹھتا ہے اس کا برین واش ایسے ہو جاتا ہے، اسے ایسا ہی نظر آنے لگتا ہے جیسے اسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ چنگیاں دی صحبت وچ رہو، اچھوں کی صحبت میں رہو تو اچھے ہو جاؤ گے، نہیں تو وہ خربوزے کا رنگ پڑتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے اندر سے ایمان آہدہ رہ جائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، اکٹھا کرنے والا سارے منافقوں کو، والکافرین، سارے کافروں کو، فی جہنم، کدھر؟ جہنم میں، جمیعا، ساروں کو. الذین یتربصون بکم، اور وہ جو انتظار کر رہے ہیں نا تمہارے انجام کا. فإن کان لکم فتح من اللہ، تو اگر ہو جائے تمہیں فتح اللہ کی طرف سے، تو قالو، کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا نہیں تھے ہم بھی تمہارے ساتھ. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ کامیابی سے. قالو، کہتے، الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں تھے غالب آئے تھے ہم بھی تم پر. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنوں سے، یعنی وہ تو سجن ہیں جو نہیں مومنوں کے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، بس اے اہل نفاق، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا رستہ. لیکن وہی پیچھے والی شرط کہ تم لوگ بھی خود اٹھ کے کچھ کرو گے تو تب. ان المنافقین، بے شک منافق اس گمان میں ہیں، یخادعون اللہ، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، رب، جبکہ رب تو انہیں سزا دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا،
اور اس دھوکہ بازی کی سزا دے رہا ہے۔ اور جب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا الصلاۃ، نماز کی طرف قام کھڑے ہوتے ہیں کسالہ، کاہل بن کے، سست بن کے۔ آپ لوگوں نے بھی اپنی نمازوں کی طرف دھیان دینا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کا۔ یہ منافقوں کی علامت تھی کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ننگے ہو جائیں گے۔ وہ نماز میں شریک ضرور ہوتے تھے لیکن خالی فرض جلدی سے پڑھ کے بھاگ جایا کرتے تھے اور سستی سے کھڑے ہوتے تھے۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ہمارے چاروں خلفائے راشدین، صحابہ کرام اجمعین جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے انداز بدل جاتا تھا۔ اگر ہم لوگ اگر سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھو یہ مسلمان کا نہیں، منافقوں کا طریقہ ہے میرے بچوں۔ رب کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہو نا تھوڑے ایکٹیو ہو کے، جیسے لوگوں کے سامنے ایکٹیو ہوتے ایسے ہی تنہائیوں میں رب کے سامنے ایکٹیو ہوا کرو۔ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے کا کیا فائدہ؟ لوگ تو ایک دن نیک کہیں گے، دوسرے دن نیک کہیں گے، تیسرے دن تو اس کے ہاتھ میں گند ڈال دیں گے۔ دیکھو سونے رب کے سامنے ہو گئے نا، رب زمانے میں خوشبو پھیلا دے گا۔ یراؤن الناس، قائل بن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ عبادت کی نیت سے نہیں، وہ ریاکاری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، اور نہیں ذکر کرتے اللہ قلیلا، اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر۔ یہ منافق جلدی سے نماز پڑھ کے جوتے ہاتھ میں لی اور بھاگ جاتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ وہ نماز میں ایکٹیو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، انہیں بھاگنے کی جلدی نہیں ہوتی۔ اگر ضروری کام ہو تو وہ تو اللہ بخشنے والا ہے، لیکن کیا ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ ہمارے بزرگ ان پڑھ تھے لیکن کلمہ پڑھا کرتے تھے، درود پاک پڑھا کرتے تھے اور سستی دور ہو جایا کرتی تھی۔ آج تجوید کے ساتھ پڑھنے والے میں کہتی ہوں ہار گئے۔ ہمارے ان پڑھ وہ طبقہ جن کے اندر خوف خدا تھا، وہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو ایک دفعہ من کہتا تھا ہاں یہ مسلمان ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، ڈاما ڈول ہو رہے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان۔ یہ منافق ہے۔ لا الہ الا، نہ ادھر کے ولا الہ الا، اور نہ یہ منافق خدر کے، ان کے کوئی یقین نہیں کرتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے کریم رب، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ان کے لیے پھر ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے۔ اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل۔ ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ کے طبقوں میں سے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے کوئی بھی مددگار۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو تابو، جنہوں نے ابھی توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ بھی لیا اللہ کے دامن رحمت کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو، عطا فرمائے گا کیا؟ اجرن عظیما، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وہ رب جو دنیا کو متاع قلیل کہتے ہیں، اجر عظیم کتنا ہوگا۔ دنیا میں تو تھوڑا ٹائم رہنا ہے نا میرے بچوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ انداز دیکھو رب، کہیں شکر تم، اگر تم شکر کرنے لگو، وآمنتم، اور ایمان لے تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو بڑے علم والا ہے۔ چھٹا سپارہ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری، من القول، بات، الا من ظلم، مگر اس سے جس پر ظلم ہوا ہو،
اس کو وہ اگر واویلا کرے وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اسلام منہ پھٹ ہونے کی اجازت نہیں دیتا، چلتے چلتے کی پگڑی اتارنے کی اجازت نہیں دیتا، پس پش غیبت کی اجازت نہیں دیتا، منہ کے اوپر توہین کی حد تک کی اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں جو اس پہ ظلم ہوا ہو تو اس بیچارے نے تو رونا ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفو، تو یا تم چھپا کے کچھ نیکی کرو، او تعفو عن سوء، یا درگزر کر دو کسی کی برائی سے، فإن اللہ، تو مالک کیا کہتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً قدیرا، درگزر کرنے والا، قدرت والا ہے، سونا مالک۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ کرتے ہیں، ویریدون، اور چاہتے کیا ہیں، یفرقوا بین اللہ، کہ فرق کرے اللہ میں، ورسولی، اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، یہ بھی منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم، یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا اور منافقوں کا وتیرہ تھا، جب مصطفیٰ کریم کی بات آتی تھی تو دل میں کھڑن پیدا ہو جاتی تھی، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنے لگتے تھے اور پھر ان کو ناپنے لگتے، انہیں صرف بشر نظر آتے تھے، اور کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم ایمان ہے بعض رسولوں پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، اور اسپیشلی رسول اللہ کے ساتھ انہیں بہت بغض تھا، وہ کہتے تھے پہلے یہودیوں کے اندر ہی جب آتے رہے انبیاء، ابھی ادھر کیوں آگے، رب کی اپنی مرضی، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بین ذالک سبیلا، اور یہ چاہتے کیا ہیں کہ اختیار کر لیں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ، کوئی سینے سے بندے جیسے بننے ہوئے ہوتے ہیں آج کل بھی، اولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں، واعتدنا للکافرین، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا، عذاب رسوا کرنے والا۔ ابھی مسلمانوں کی بھی ایسی ٹولیاں تیار ہو رہی ہیں کہ جو ہندوؤں کی رسمیں بھی بناتی ہیں اور اپنی بھی بناتی ہیں، اور پتہ نہیں اعلیٰ ظرفی کس کو کہتے ہیں، والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، ورسول، اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان بھی، اولئک سوف یؤتیہم، یہی لوگ ہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کیا، اجورہم، ان کو اجر دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے، فقد سألوا، سو وہ تو سوال کر چکے ہیں، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اکبر، اس سے بھی بڑا، وہ تو آپ سے خالی کتاب مانگتے ہیں نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس سے بڑا کام یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ اپنے رب سے پہلے ملاقات کرو تو تب کلمہ پڑھیں گے، من ذالک بھی بڑی بات، فقالو، انہوں نے کہا، ارنا اللہ جہرا، کہ دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا، فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کے سبب۔ آپ تو خوش نصیب ہو، آنکھ کھلی تو لا الہ زبان پہ جاری ہو گیا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بنا لیا ان ظالموں نے بچھڑے کو اپنا معبود، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی ان کے پاس کھلی دلیلیں، فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے بخش دیا ان کا پھر بھی سنگین جرم بخش دیا۔ آتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ، ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو، بمیثاقہم، ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، وقلنا، اور ہم نے انہیں کہا تھا، لہم ادخلوا الباب سجدا، کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور ہم نے یہ بھی انہیں کہا تھا، لہم لا تعدوا فی السبت، کہ کیا کہا تھا، انہیں کہا تھا کہ آج سے نہیں بڑھنا سبت میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ، ان پر پھر پھٹکار کی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے توڑ دیا اپنا وعدہ، رب کہتے ہیں میں نے نہیں توڑا، انہوں نے توڑ دیا تھا، وَكُفْرِهِمْ، انہوں نے انکار کیا کس کا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو نہ حق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے یہ گستاخانہ بات کی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا،
بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی ان کے دلوں پر بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، سب وہ ایمان نہیں لائیں گے، بس بات ختم، مگر تھوڑی سی تعداد میں، بے کفرہم، اور ان کے کفر کے باعث وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور جو انہوں نے بہتان لگایا تھا نا حضرت مریم علیہ السلام پر، اس کی وجہ سے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے قول سے کہ ہم نے قتل کر دیے حضرت عیسیٰ فرزند مریم کے، جو اللہ کا کیا رسول اللہ کا رسول ہے، ان کو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کو قتل یہ کر سکتے ہیں جن کو اللہ بچا لے؟ ہاں جن کا اللہ نے لکھا ہوگا انہوں نے تو قتل ہونا ہے، شہید ہونا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ تو زندہ اٹھا لیے گئے، وما قتلوا، حالانکہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوا، اور نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا، یعنی نہ ہی انہوں نے قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ مشتبہ ہو گئے ان کے لیے حقیقت، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا فیہ، اس بارے میں، لفی شک من، وہ بھی شک و شبہ میں ہیں ان کے متعلق، معلوم بھی من علم، نہیں ان کے پاس اس امر کا صحیح علم، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمانوں کی، وما قتلوا یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً، رب نے کہہ دیا ڈن، اللہ نے اسے انہیں اٹھا لیا، یہ قتل کیسے کر سکتے ہیں، سولی پہ کیسے چڑھا سکتے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیے انہیں اللہ نے اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالی غالب بھی ہے، حکمت والا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے، مگر الا لیؤمنن بہ قبل موتی، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ بہت ساری احادیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم ایک عادل عالم کی حیثیت سے ضرور اتریں گے، وہ دجال خنزیر کو ختم کریں گے، قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا جو پروردگار عالم ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر دلیل کی ضرورت ہو تو پھر یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا، یہ والی آیت۔ اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ہوں گے ان پر گواہ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، سو وجہ کیا، ظلم ڈھائی یہود کے، ہم نے حرمنا، پھر ان جب یہود نے ظلم ڈھایا تو ہم نے کیا حرام کر دیا، علیہم طیبات، ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو حلال کی گئی تھی ان پر پہلے، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وجہ کیا تھی روکنے کی، یہود کے اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو روکتے تھے اس وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ منع کیے گئے تھے وہ بھی، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کے مال بالباطل نہ حق کھایا کرتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے بھی پھر کافروں کے لیے انہی میں سے عذابًا علیما، دردناک عذاب، لیکن الراسخون، لیکن جو پختہ ہیں، فی العلم منہم، ان میں سے جو علم والے ہیں نا، والمؤمنون، اور جو مسلمان ہیں، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں اس پر، بما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبل، اور قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور صحیح ظاہری باطنی ساری چیزوں کے ساتھ، ٹائم کی پابندی کے اندر، خشوع اور خضوع کے ساتھ، سستی سے نہیں، ایکٹیو ہو کے نماز قائم کرتے ہیں، 5 ٹائم کی، 2 نہیں، والموتون الزکاۃ، اور ٹائم پہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، پھر کیا کہتے ہیں رب، اولئک، یہی ہے نا جنہیں سنؤتیہم، ہم دیں گے ان قریب کیا، اجرن عظیما، اللہ اکبر، اجر عظیم دیں گے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک ہم نے وہ بھیجی تھی
آپ کی طرف جیسے وہی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعد، اور ان نبیوں کی طرف بھی جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، واوحینا الی ابراہیم، اور جیسے وہی بھیجے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب والاسباط، اور ان کے بیٹوں کی طرف عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام، یونس اور حضرت یونس علیہ السلام، ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام، و سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام، آتینا، اور ہم نے عطا فرمائی تھی داود زبورا، داود کو زبور، اور جیسے وہی ورسلا، اور دوسرے رسولوں پر بھی قد قصصناہم، جن کا حال بیان کر دیا، علی کا ہم نے آپ پر، میں قبل اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصہم علیکم، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا، کچھ تو آ گیا ادھر سامنے، کچھ نہیں، وکلم اللہ، اور کلام فرمایا تھا اللہ نے موسیٰ تکلیما، خصوصی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص کلام، رسولا مبشرین، بھیجے ہم نے یہ سارے رسول، کیسے، کس لیے، مبشرین، خوشخبریاں پہلے دیتے تھے، ومنذرین، اور ڈراتے بھی تھے کہ اگر تم نے غلط کام کیا تو دوزخ میں جاؤ گے، وہ بھی تو خوشخبری ہوئی تھی نا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے آنے کے بعد کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ابھی بھی لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ابھی تو بہت سکھانے والے بھی ہو گئے، ابھی بھی کوئی نہ سیکھے تو پھر اپنے نصیب، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، بما انزل الیک، اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری، انزلہ بعلم، کہ اسی نے اتارا ہے اپنے علم سے، والملائکہ، اور فرشتے بھی یشہدون، گواہی دیتے ہیں، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے نا گواہ، کون، اللہ، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، خود تو رکے نا، لیکن دوسروں کو بھی روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت آگے نکل گئے، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وہ ظلموا، اور ظلم کے، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں طریقہ، سیدھا راہ، الا طریقہ، لیکن ہاں جہنم کی راہ، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کی راہ کے، وہاں کیا کریں گے، ایک دن، 2 دن، کتنے دن رہیں گے، رب کہتے ہیں نہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے، یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تحقیق آ گیا ہے نا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس تم ایمان لو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں، وہ تو مالک الملک ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ کہو تم، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق، الا الحق، مگر سچی بات۔ ابھی جو بہت سارے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو گے تو جنت مل جائے گی، اللہ کہتا ہے یہ کرو گے تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، ان کو تھوڑی آنکھ کھولنی چاہیے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے، رسول اللہ کے رسول ہیں، وکلمہ، اور اس کا کلمہ، القاہا الی مریم، جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، وروح من، اور ایک روح تھی اس کی طرف، آمنو باللہ، پس کیا کرو، ایمان لو، ورسولی، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو 3 خدا ہیں، یعنی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم 3 خدا نہیں غلف کرو، انتو خیر، ایسا کہنے سے یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو معبود واحد ہے، اللہ ایک ہے، ایسا کہنے سے باس جو
یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہ کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، ولد یا اسی کا یعنی کہ ہو اس کا کوئی لڑکا یا اسی کا ملک میں ہو، لہو ما فی السماوات، سبحانہ ان یکون لہو ولد، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، لہو ما فی السماوات اس کا ہی ہے ملک، کس کا؟ آسمانوں کا، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ، وکفا باللہ وکیلا کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز آر نہ سمجھے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان یکون عبد للہ، وہ اس پہ آر نہیں کہیں گے کہ وہ بندہ ہے اللہ کا، وہ اللہ کے بندے، اس پہ تو ناز ہوتا ہے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کا بھی وہ آر نہیں سمجھیں گے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ اور جس سے آر ہو اس کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو جلد ہی جمع کرے گا اللہ ان سب کو اپنے ہاں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پھر جو ایمان بھی لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پھر لوٹائے گا اللہ پورا پورا اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا لیکن جنہوں نے آر سمجھا، کس کو؟ اللہ کا بندہ ہونے کو آر سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کیسا دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم آ چکی ہے نا تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور روشن واضح۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ تو ان قریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت سے، وفضل اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف، کدھر؟ صراط مستقیما سیدھے راہ پر چلنے والی جو راہ ہے اس پر پہنچا دے گا، منزل تک پہنچا دے گا۔ یستفتونک اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ کریم فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ کلالہ وہ ہوتا ہے شخص جس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اولاد لڑکی اور لڑکا کچھ بھی نہ ہو، انم رؤو اگر کوئی ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، لیس لا جس کی نہ ہو کوئی ولد اولاد، وَلَهُ اخت نہ اس کے ایک بہنوں، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ تو اس کا نصف حصہ ہے اس کے ترکہ سے، وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، اور اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پھر اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، مما ترک اس سے جو اس نے چھوڑا، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اور اگر وارث ہو بھائی، رجالن مرد بھی، ونساء اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مرد بھائی کے ساتھ دو عورتوں بہنوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا صاف صاف بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تاکہ تم ان تدلو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ میری بچیوں ایک تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں کو اتنا اعزاز اللہ نے دیا کہ عورتوں کے نام پہ پورے سورہ مبارکہ آ گئی، یہ کم اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اور پڑھی لکھی عورتوں کو قرآن کریم زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ان میں یہ خصوصیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورتوں کا زیادہ کردار ہے۔ کیسے
کہ ان کی ماں کے ذہن میں ڈالا گیا کہ ان کو اس طرح ڈالو دریا میں، پھر نگرانی کے لیے بہن، پھر جاسوسی کے لیے بہن، والدین تک خبریں پہنچانے کے لیے بہن، پھر جن سے شادی ہونے والی تھی وہاں پہ بچاؤ کرنے والی، وہ حیات سے چل کے آنے والی، وہ آگے آئے گا آیات کا، وہ 2 اور تھے۔ اسی طرح اپنے مصطفیٰ کریم کو بھی تو دیکھیے نا، ان کے ساتھ پہلے کون تھے؟ اماں خدیجہ۔ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو پیچھے کون دین کا کام کرنے والی تھے؟ اماں عائشہ۔ حضرت زینب، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ عورتیں ابھی اپنے مقام سے اتر گئیں، اس لیے کچھ نہیں کریں۔ میری بچیوں میرا ساتھ دو، اپنے گھروں کو جنت بنا لو، اپنے گھروں کو جنت بنا لو، اپنے گھروں کو جنت بنا لو۔ اور ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس میں وراثت کا خصوصی ذکر ہے کہ ایک بھائی کو ایک حصہ، تو 2 عورتیں جو ہوں گی ان کے برابر ہوگا، یعنی 1 روپیہ اگر ہے تو بھائی کو 50 ملیں گے اور بہنوں کو 25 اس طرح کر کے ملے گا۔ اور ایک جو غلط ٹرینڈ ہمارا چل گیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اسے جہیز دے دیے، اس کا کوئی حصہ نہیں وراثت میں، تو یہ بہت غلط ہے۔ جہیز نہ دو، تمہیں کس نے کہا تھا؟ تم تو اپنی حصوں کے لیے دے رہے تھے۔ اگر جہیز دے دیا پھر بھی وراثت کا حصہ لازمی آئے گا۔ سورۃ النساء ختم ہوئی، آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے عہدوں کو، چاہے وعدہ انسان سے ہو چاہے وعدہ خدا سے ہو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کو منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان جانور، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں، نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم کیا ہو؟ احرام باندھے ہوئے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہیں کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں کس چیز کو کہا گیا تھا؟ جہاں مہاجرہ کے قدم لگے تھے ان جگہوں کو، صفا اور مروہ جہاں صحیح کی جاتی ہے، ان کو جہاں ایک ولیہ کے پاؤں لگے اس کو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا۔ قرآن کریم میں وہ جانور جن کو اللہ کی قربانی کے لیے مخصوص قرار دیا، اس کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ حکم ہے کہ ان کی بے حرمتی نہیں کرو۔ اور جب قدمین لگے اس جگہ کا یہ مقام ہے جہاں پورے وجود پڑے ہوتے ہیں، اس کی کیا شان ہوگی، مساجد کا کیا عالم ہوگا، اور مسجد نبوی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ قرآن کریم رب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب تک مسلمان ان چیزوں کی تعظیم کرتے رہے، ان کو خدا کوئی نہیں، یاد رکھو، سمجھتا، جب تک بندے ان چیزوں کی تعظیم کرتے رہے، اللہ نے انسانوں کا، ہم مسلمانوں کا جھنڈا لوگوں کے دلوں میں گاڑ رکھا تھا۔ آج کفار کے کتے کی عزت ہے، مسلمان کی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی ان احکامات کو پسے پشت ڈال دیا۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ عزت والے مہینے کی، ولا الحج، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کے، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلے میں پڑے ہوئے پٹکے یعنی قربانی کے جانور، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو جو قصد کیے ہو یا ارادہ کیے ہو بیت حرام کا، یبتغون فضلا من ربہم، طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول چکو تو شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآن، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض، ان صدوکم، شنآن قوم ان صدوکم، قوم کا بغض سوائے اس کے کہ انہوں نے عن المسجد الحرام، روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعددوا، اس پر کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، کہاں علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، یہ اللہ کا حکم ہے میرے بچوں۔ علی البر والتقوی، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، کیونکہ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک ایک ہوتے، 2 11 ہوتے ہیں۔ جن جگہوں پہ مل کے کام ہوتا ہے وہ کام دوسروں کی نسبت زیادہ افضل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے میرے بچوں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، اور باہم مدد نہ کرو مگر
کس میں؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں نہیں، والعدوان اور زیادتی پر بھی نہیں، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ حرام کیے گئے تم پر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، والمنخنقہ اور گلا گھونٹ کے مرا ہوا، والموقوذہ اور چوٹ سے مرا ہوا، والمتردیہ اور اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، والنطیحہ اور سینگ لگنے سے مرا ہوا، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور جسے کھایا ہو کسی درند نے سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کیا ہو، سب حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، وان تستقسموا بالازلام اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یعنی جو بتوں کے اوپر ذبح کیے ہوتے وہ بھی حرام ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ جس پہ تیر لگے گا یہ بھی ایک غلط رسم تھی، اس سے بھی کہا گیا کہ وہ سب حرام۔ ذالکم فسق یہ سب نافرمانی کے کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا آج مایوس ہو گئے کون؟ کفر جنہوں نے اختیار کیا تھا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوم سو نہ ڈرو ان سے، وخشون لوگوں مجھ سے ڈرو، الیوم آج میں نے اکملت لکم دینکم میں نے مکمل کر لیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم اور پوری کر دی تم پر نعمتی اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کر لیے لوگوں مبارک ہو تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین، فمن اضطر فی مخمصہ پھر جو لاچار ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف للاثم حالانکہ وہ حد سے بڑھنے والا یعنی گناہ کرنے والا نہیں تھا، بس مجبور تھا، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم کہ کیا کیا حلال کیا گیا ان کے لیے، قل آپ فرمائیے احل لکم الطیبات حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، جو پاک ہیں وہ حلال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے طیبہ ہے، حضرت ابن عباس سے اس کے راوی ہیں، محبوب نے فرمایا ہر داڑھ والا درندہ اور پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف بکس میں یہ پائی جاتی ہے۔ وما علمتم من الجوارح اور شکار اس کا سکھایا جسے تم نے، یعنی شکاری کتے جو ہوتے ہیں، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ علمکم اللہ جو سکھایا تمہیں اللہ نے، فکلوا مما امسکنا علیکم اللہ نے جو تمہیں سکھایا ہے کیسے کہ جب کتا چھوڑا جاتا ہے، یہ سارا طریقہ میں نے اپنی ڈیٹیل میں بتایا کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں، وہ بھولتا نہیں ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، پاک دامن مومن عورتوں کی بڑی شان ہے، ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کی صفات کیا ہے کہ وہ چھپے والے یار نہیں بناتی، وہ اپنے شوروں کی وفادار اور اللہ سے ڈرنے والی وہ مومن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جنہیں تم دے دو، اجورہن مہر ان کے، محسنین غیر مصافحین پاک باز بنتے ہوئے نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ، چوری چھپ
پہ یار بنانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہاں کوئی پسند ہو، کسی کی عادت اچھی ہو تو رشتہ بھیجا جا سکتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو نماز کے لیے تو کیا کرو، فاغسلوا، تو پہلے دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو، کہاں تک، الی المرافق، اپنی کہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دھو لو، الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور سارا بدن پاک کر لو، فطہروا، یعنی پاک کرنے کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ پاک کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، یا تم کیا ہو، سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اگر تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت کے بعد، او لامستم النساء، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تیمم کر لو، کس سے، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پہلے یعنی مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اپنے بازوں پر، منہ، اس سے، اس مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا نا اللہ، لیجعل علیکم من حرج، کہ رکھے تم پر کوئی تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کے علاوہ کہ جو اس نے پختہ وعدہ لیا تھا، وَاثَقَكُمْ بِهِ، تم سے، جب کہا، اذ قلتم، جب کہا تھا تم نے، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور مان لیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ بہت خوب جاننے والا، کیا جو سینوں میں ہے نا، چھپا ہوا، جو تم نے چھپا کے رکھا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جو، کس کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ اکسائے، شنآن، کسی قوم کی عداوت، شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم عدل نہیں کر سکو، اعدلوا، لوگو عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی، یہی زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ فرمایا ہے نا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے، کس چیز کا، لہم، ان کے لیے، مغفرہ، سب سے بڑی چیز مغفرت، وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر عظیم کا، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وَكَذَّبُوا، جھٹلایا ہے، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ان کے لیے کیا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین، اے میرے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم، جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار،
وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 سردار مقرر کیے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وقال اللہ انی معکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط رکھی کہ تم صحیح ادا کرتے رہو نماز، آتیتم الزکوٰۃ، دیتے رہو زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر، وعزرتم، اور مدد کرتے رہو ان کی، واقرضتم اللہ، اور تم قرض دیتے رہو کس کو؟ اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، لأکفرن عنکم، تو میں ضرور دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہ دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّکُمْ، پھر میں تمہیں لوگوں داخل کروں گا، کدھر؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کتنا پیار بھرا انداز، فمن کفر، تو پھر جس نے کفر کی، بعد ذالک منکم، اس کے بعد کہ تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا۔ یہ اصل میں ہوا یہ تھا، آگے تھوڑی اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی تو میں بتا دیتی ہوں۔ 12 نقیب تھے، تو ان کو جب اللہ کی طرف بلایا گیا تھا تو صرف 2 قائم رہے، باقی بھاگ گئے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، تو بوجہ ان کی عہد شکنی کہ ہم نے کیا کیا، لعناہم، ہم نے رحمت سے دور کر دیا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت۔ یاد رکھیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان پہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے تھے نا ظالم اللہ کے کلام کو، اما مواضعہ، اپنی اصلی جگہوں سے، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا یا وہ نام بدل دیتے تھے، یا اگر بدلتے تو نہیں تھے لیکن اس انداز سے کرتے تھے کہ رسول اللہ کی تعریف ویسی نہیں رہتی تھی جیسے رہنی چاہیے تھی۔ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا تھا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو معاف فرماتے رہیے ان کو، وصفا، اور درگزر بھی، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا تھا، اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم تو نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے بھی، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوہ، تو ہم نے بھی پھر بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت، والبغضاء، اور بغض کی آگ، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک، وسوف ینبئہم اللہ، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا، اہل کتاب بے شک آ گئے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی ایسی باتیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر فرماتا ہے بہت ساری باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تشریف لائیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں حق کے ساتھ، لوگوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، وکتاب مبین، اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم، یہدی بہ اللہ، دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ سبل السلام، انہیں رستہ دکھاتا ہے، انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں اللہ دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے انہیں کدھر سے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف، بِإِذْنِ، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور دکھاتا ہے انہیں سیدھا رستہ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یقیناً کفر کیا جنہوں نے، قالوا، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح، اللہ تو مسیح ہے، کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہے، استغفر اللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم سے، ان ارادہ، اگر ارادہ کر لیں، ان یہلک المسیح ابن مریم، کوئی چیز یعنی اگر وہ ارادہ فرما دے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ امہ، اور اس کی ماں کو، وہ من فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب
کو تو کون روک سکتا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، سارے کا سارا جو ہے ملک وہ آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا اسی کا تو ہے نا، وَمَا بَيْنَهُمَا، لوگوں زمین آسمان کے جو درمیان میں وہ بھی اس کا ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے نا۔ وقالت الیہود، کہا یہود نے، نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّاؤُ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں پر، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو، اس کی مخلوق سے ہو، یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وللہ ملک السماوات، اور اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی، والارض زمینوں کی، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، ہمارا رسول بیان کرتا ہے تمہارے لیے صاف صاف احکام الہی، اس کے بعد کہ تھوڑا مدتوں تک رسولوں کا آنا، یعنی فترت کا زمانہ تھا، رسولوں کا آنا بند ہو گیا تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تو آ گیا نا تمہارے پاس خوشخبری دینے والے مصطفیٰ کریم، و نذیر، اور ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مولا کریمہ، وہ لوگ جو اسپیشلی سن رہے ہیں، جو سنے کے ان سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ان کے ہاں جو کمیاں ہیں ان کو دور فرما، ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ مولا کریمہ مجھے، میرے والدین، میرے عزیز و اقارب کو بھی دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، جو کمیاں ان کو دور فرما۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، بس مولا تو راضی ہو جا، مولا اس کاوش کو قبول فرما، مولا اس کاوش کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔